بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصہ وانگ خان کے دادا کا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے بیان کیا تھا کس طرح تمیوجن یعنی چنگیز خان اپنے ملک سے نکل کر وانگ خان کے ملک میں جلا وطن ہوا، اور کیوں ہوا، کس وجہ سے، وہ آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر سن سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ سرزمین جس پر وانگ خان کی حکومت تھی کاراختہ کہلاتی تھی۔ اس کی سرزمین کی سرحدیں خطہ سے ملتی تھیں جو شمالی سمت میں چین کا حصہ تھا۔ یہ خطہ وہ حصہ تھا جہاں تاتاری مقیم تھے۔ ابتدا میں وانگ خان کا نام تغرل تھا۔ وانگ خان کوئی نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا جو اسے مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی دیا گیا۔ مورخین ناموں کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے تغرل کی بجائے وانگ خان ہی استعمال کرتے ہیں، چنانچہ ہم بھی اسے وانگ خان کہہ کر پکاریں گے۔ وانگ خان خانوں کی اس طاقتور لڑی سے تھا جس نے کئی نسلوں سے کاراختہ پر حکمرانی کی تھی۔ یہ خان وحشی اور لا قانونیت سے بھرپور نسل تھی جو حکمرانی کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے تھے اور ایک دوسرے کے جانوروں کے گلوں میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اس ضمن میں رشتہ داروں کے مابین کئی خونی جنگیں لڑی گئیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں وانگ خان کے دادا مرگس کو کسی دوسرے خاندان نے لڑائی کے دوران قیدی بنا لیا۔ وہ اگرچہ رشتہ دار تھے لیکن مرگس کی کسی حرکت پر اس قدر نالاں تھے کہ انہوں نے قیدی مرگس کو بہت دور ایک ریاست کے سردار کی طرف بھیج دیا۔ اس ریاست کا نام کرگا تھا۔ کرگا کے سردار نے مرگس کو ایک بوری میں بند کر کے اس کا منہ سلوا دیا اور اسے لکڑی سے بنائی گدھے کی شبیہ میں اس طرح رکھوایا تاکہ وہ بھوک اور دم گھٹنے سے ہلاک ہو جائے۔ جب مرگس کی بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ سلوک کی اطلاع ملی تو وہ غصے میں آ گئی اور انتقام لینے کے درپے ہو گئی۔ وہ رشتہ دار جس نے مرگس کو قیدی بنایا تھا اور کرگا کے خان کی طرف بھیج دیا تھا، کبھی مرگس کی بیوی کا عاشق رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد مرگس کی بیوی نے اپنے اس سابقہ عاشق کی طرف پیغام بھیجا جس میں اپنے خاوند کے بے ایمانہ قتل پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس پیغام میں اس نے صرف کرگا کے خان کو اس قتل پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ اس کے لیے ایک تڑپ سینے میں رکھتی ہے اور اگر وہ اس کے لیے ویسے ہی محبت برے جذبات رکھتا ہے جیسا وہ کبھی رکھتا تھا تو وہ اس سے شادی کر کے اس کی بیوی بننے کو تیار ہے۔ اگر اسے منظور ہے تو مقررہ جگہ پر ملاقات کے لیے آ جائے اور وہ اسے مل جائے گی۔ خوبصورت بیوہ نے ایسا جال بچھایا۔ وہ سردار جس کا نام ناور تھا اس میں پھنستا چلا گیا۔ اس نے فوراً
اس پیغام الفت کو قبول کر لیا اور ملاقات کے لیے طے شدہ مقام کی طرف نکل پڑا۔ چند محافظ اس کے ساتھ تھے، جس میں ناور کے دوست اور ذاتی ملازم شامل تھے۔ دوسری طرف جوان اور خوبرو بیوہ اپنے ساتھ کوئی بڑا محافظ دستہ نہ لے کر آئی تاکہ معاملہ شک و شبہ سے بالا تر رہے۔ اس کی اپنی سواری کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ٹرین نما بگی تھی، جس پر قیمتی پارچہ جات اور تحائف لدے ہوئے تھے، اور اس بگی کو کتے کھینچ رہے تھے۔ یہ تحائف نئے خاوند کو بطور تحفہ پیش کیے جانے تھے۔ اس کے ساتھ لکڑی کی تکونی شکل والے ڈبے تھے، جن میں مسلح افراد کو چھپایا گیا تھا۔ ان ڈبوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ ان میں چھپے افراد ایک اشارے پر اندر سے ان ڈبوں کے ڈھکن اٹھا کر باہر آ سکتے تھے اور ایکشن کر سکتے تھے۔ اس عورت کے پاس نشہ آور شراب کی ایک کثیر مقدار تھی، جو منگول اور تاتاری ان دنوں میں بنانے اور استعمال کرنے کے عادی تھے۔ جو ہی دونوں پارٹیوں کا ملاقات والی جگہ پر آمنا سامنا ہوا، جوان بیوہ نے اپنے عاشق ناور کو ایک خوشگن مبارکباد دی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ دعوت قبول کر لی گئی۔ تحائف کے منہ کھل گئے۔ دعوت میں شریک مہمانوں کو شراب کی کثیر مقدار پیش کی گئی، جو ان دنوں کی محفلوں کا عام دستور تھا۔ جلد ہی تمام مہمان نشے میں سدھ بدھ کھو چکے تھے، لیکن جوان شہزادی نے ابھی تک خود پر کنٹرول رکھا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے تمام جال بنا گیا تھا۔ شہزادی نے مخصوص اشارہ دے دیا اور لکڑی کے ڈبوں میں بند مسلح افراد بوتل کے جن کی طرح باہر نکل آئے اور نشے میں دھت مہمانوں کی طرف لپکے۔ جوان بیوہ نے اپنی کمر کس سے خنجر نکالا اور ناور کے عین دل میں پیوست کر دیا۔ ناور کے ساتھی نشے کے ہاتھوں اور یکدم پیش آنے والی حیرانگی کے ہاتھوں ایک دم ناکارہ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی طرف سے مزاحمت برائے نام تھی۔ تمام کے تمام قتل کر دیے گئے۔ انتقام سے فارغ ہو کر مرگس کی بیوہ نے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا، نقلی تحائف دوبارہ پیک کیے اور گھر واپس ہو لی۔ اس طرح کے کئی واقعات اس دور کی تحریروں میں مرقوم ہیں، جن کی صحت کی تصدیق یا انکار ان نیم وحشی قبائل کی طرز زندگی اور عمل سے ہوتا ہے۔ وانگ خان مرگس کا پوتا تھا، جسے بوری میں سی دیا گیا تھا۔ اس کا باپ شہزادی کا بڑا بیٹا تھا، جس نے اپنے خاوند کی موت کا بدلہ لینے کا ایک انوکھا منصوبہ بنایا اور اس پر کامیابی سے عمل بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وانگ خان جب 10 سال کا تھا، وہ جنگوں میں اپنے باپ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو تمیوجن کے باپ کے ساتھ اتحاد بناتے اور باہمی دوستی کے لیے اقدامات کرتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمیوجن سے عمر میں بڑا ہونے کے سبب اسے اپنا بیٹا قرار دیتا تھا، اور اس نے تمیوجن کی بیوی کو اپنی بیوی بنانے سے انکار کر دیا تھا۔
جب وانگ خان کے دادا کا انتقال ہوا تو بڑا بیٹا ہونے کے سبب اس نے کمان سنبھالی، جس کی وجہ سے اسے حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ رشتہ داروں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں اور مخالفتوں نے لڑائیوں کی شکل اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں اسے بھاگ کر یازونوکئی کے ملک میں پناہ ڈھونڈنی پڑی۔ یازونوکئی نے اس کا استقبال نہایت پرتپاک انداز میں کیا اور اسے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے اور اس کے غاصب چچا کو مار بھگانے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ یازونوکئی کی سلطنت میں تھا۔ اس نے نوعمر تمیوجن کو دیکھا، وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، تب سے وہ اسے بیٹا کہتا تھا۔ اب تاریخ خود کو دہرا چکی تھی۔ تمیوجن پناہ کی تلاش میں وانگ خان کی سرزمین پر تھا، جسے تمیوجن کے باپ یازونوکئی نے وانگ خان کے باپ کو خوش آمدید کہا تھا، ویسے ہی وانگ خان نے تمیوجن کو اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہا۔ وانگ خان کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تب کے عہد میں وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کی شہرت یورپ تک جا پہنچی تھی۔ ایشیا سے آنے والے عیسائی مشزیوں نے اسے پریسٹر جان کا نام دیا تھا۔ ان عیسائی مشزیوں نے پوپ اور یورپ کے عیسائی بادشاہوں کو ایرانیوں، ترکیوں اور تاتاریوں کے بارے میں اپنی کامیابیوں کے فرضی قصے سنائے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا تھا کہ تاتاریوں کا عظیم خان عیسائی ہو گیا ہے اور وہ گوسپل کا مبلغ بن گیا ہے۔ اس نے اپنا نام پریسٹر جان رکھ لیا ہے۔ لفظ پریسٹر پریسبائٹرن کی کرپشن کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس طرح کے کئی خطوط ان عیسائی مشزیوں کی طرف سے پوپ اور عیسائی بادشاہوں کو لکھے گئے۔ یہ خطوط مبالغہ آرائی سے بھرپور تھے، لیکن ایک بات تاریخی حوالوں سے مستند ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے مشزیوں کو اپنی سلطنت میں تبلیغ کرنے کی اجازت دی، اور یہ بادشاہ کوئی اور نہ تھا بلکہ وانگ خان تھا۔ وانگ خان پرفتن حالات میں ایک زبردست اور طاقتور شہزادہ تھا، اور اس نے ایک وسیع علاقے پر حکومت قائم کی تھی۔ اس کے صدر مقام کا نام کراکرم تھا۔ جتنا فاصلہ تمیوجن کو اس شہر تک پہنچنے میں لگا 10 دن کا تھا۔ وانگ خان نے تمیوجن کا استقبال نہایت مشفقانہ انداز سے کیا اور اس کی حفاظت کرنے کا عہد کیا، جبکہ تمیوجن نے خود وانگ خان کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جاتے ہوئے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تمیوجن یعنی چنگیز خان کی جلا وطنی اور اس کی بقا کی جدوجہد کے حوالے سے آپ کو معلومات دیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔